ایف آف ایکس اور جی آف ایکس میں کون کون سے فیچرز، کون کون سی خصوصیات مشترک ہیں، وہ ہمیں وہ سارے کے ساری خصوصیات منتخب کرتی ہیں جو کہ ان شرطوں پر، اس شرط پر پوری اترتی ہوں. تو یہ جی آف ایکس کا کرو ہے اور ہمارے پاس ایف آف ایکس کا فارمولا، دے آر بوتھ آڈ، یعنی کہ یہ دونوں کے دونوں فنکشن جو ہیں وہ آڈ ہیں. تو جی آف ایکس اگر آپ غور کریں تو آڈ فنکشن کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پوائنٹ آف اوریجن سے گزرے. یہ اوریجن سے نہیں گزر رہا، بلکہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو وائی انٹرسیپٹ ہے وہ 2 ہے، اس کا وائی انٹرسیپٹ 0 ہونا چاہیے تھا. تو یہ آڈ فنکشن نہیں ہے. میں لکھ بھی رہا ہوں ساتھ کے ساتھ، جی آف ایکس کو مائنس آف جی آف مائنس ایکس کے برابر ہونا چاہیے تھا. اب آپ دیکھیے یہ 3 پر اس کی ویلیو 4 ہے، جی آف 3 جو ہے وہ 4 کے برابر، تو جی آف مائنس 3 کو مائنس 4 کے برابر ہونا چاہیے. تو جی آف مائنس 3 کیا ہے؟ جی آف مائنس 3 0 ہے. یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 0 پر آ رہا ہے، 0 پہ آ رہا ہے. ایسی صورت میں میں اس کو آڈ نہیں کہہ سکتا. تو لہٰذا بوتھ آر آڈ نہیں، یہ دونوں کے دونوں آڈ نہیں ہے کیونکہ پہلا ہی آڈ نہیں ہے. دے شیئر این ایکس انٹرسیپٹ، یعنی کہ دونوں کے دونوں ایک ہی جگہ پر ایکس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں. تو آپ دیکھیے یہ ایکس ایکسس کو یہ 3 پر انٹرسیپٹ کر رہا ہے. ایف آف ایکس کے لیے البتہ مجھے تھوڑی سی تگڑم بازی کرنی پڑے گی. میں اس کو فیکٹرائزیشن کا فارم کا طریقہ اپلائی کروں گا اس پہ. ایکس کیوب مائنس ایکس کو میں پہلے توڑوں گا ایکس انٹو ایکس اسکوائر مائنس 1، پھر یہ ایکس اسکوائر مائنس 1 اے اسکوائر مائنس بی، اے مائنس بی، اے مائنس بی اور اے پلس بی کے برابر ہوگا. تو ایکس انٹو ایکس پلس 1 انٹو ایکس مائنس 1. اب کیونکہ ایکس انٹرسیپٹ کا مطلب ہے ایکس کی ویلیو 0، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ 0 پر یہ 0 ہو جائے گا، باقی 2 سے ملٹیپلائی ہو کر سب کو 0 کر دے گا. اگر ایکس کی ویلیو مائنس 1 ہو تو یہ ٹرم 0 ہو جائے گی، باقی سب کو 0 کر دے گی. اسی طرح اگر ایکس کی ویلیو 1 ہو تو 1 مائنس 1 0 ہو جائے گا اور یہ باقی 2 کی ٹرمز سے ملٹیپلائی ہو کر ان کو 0 کر دے گا. تو اس کے تو 3 ایکس انٹرسیپٹ ہیں اور تینوں کے تینوں اس سے مختلف ہیں، لہٰذا یہ دوسری والی اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہو گئی. اب اس کے بعد دے ہیو سیم اینڈ بیہیویئر. یہ بڑا دلچسپ پراپرٹی ہے. اور اینڈ بیہیویئر کا مطلب ہے کہ اگر آپ ایکس کو پازیٹیو ڈائریکشن میں بڑھاتے جائیں یا نیگیٹو ڈائریکشن میں گھٹاتے چلے جائیں تو جو فنکشنز ہیں ان کی ویلیوز کا بیہیویئر طریقہ ایک جیسا ہوگا. یعنی کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ ایکس کیوب ہے اور یہ ایکس ہے، یعنی کہ اگر میں ایکس کی ویلیو بڑھاؤں گا تو ایکس کیوب والی ویلیو جو ہے وہ حاوی آ جائے گی، یعنی کہ یہ کیوبک اس میں بڑھے گا اور یوں سمجھ لیجئے کہ ایکسپوننشل کرو کی طرح شوٹ کرے گا، بہت تیزی سے اوپر جائے گا. کیونکہ ایک خاص ویلیو کے بعد جو ایکس کی جو ویلیو ہے وہ، یعنی کہ ایز ایف ایکس ٹینڈز ٹو انفینٹی، ایف ایکس ٹینڈز ٹو انفینٹی ایز ایکس ٹینڈز ٹو انفینٹی. اسی طریقے سے اگر میں اس کو نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جاؤں گا تو یہ جو ویلیو ہے یہ ویلیو یہ نیگیٹو ہو جائے گی اور بہت تیزی سے نیگیٹو ہوگی کیونکہ یہ کیوبک فارم میں ہے. اور ایک بار پھر ایف آف ایکس ٹینڈز ٹو نیگیٹو انفینٹی ایز ایکس ٹینڈز ٹو نیگیٹو انفینٹی. تو یہ اس کا اینڈ بیہیویئر کہلائے گا، یعنی کہ بہت بڑی اور بہت چھوٹی ویلیوز کے لیے یہ بہت بڑا ہوگا اور یہ بہت چھوٹا ہوگا. جی آف ایکس جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکس میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے اور وائی ایکس میں کمی کے ساتھ ساتھ کم ہو رہا ہے. اگرچہ یہ اتنی تیزی سے نہیں بڑھ رہا اور نہ اتنی تیزی سے کم ہو رہا ہے جتنا کہ ایف ایکس ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا بیہیویئر وہی ہے. تو مجھے ایک کینڈیڈیٹ اسٹیٹمنٹ یہ لگ رہی ہے. اب دے ہیو اے ریلیٹو میکسیمم ایٹ دا سیم ایکس ویلیو. ریلیٹو میکسیمم کو ہم لوکل میکسیمم بھی کہتے ہیں اور اگر آپ غور سے دیکھیں تو ایکس یہ جی ایکس جو ہے اس میں یہ اسٹریٹ لائن ہے، اس میں آپ کو کوئی میکسیمم منیمم کے لیے چکر ہی ہوتا ہے. آپ کو یہاں پر یہ لوکل میکسیمم یا ریلیٹو میکسیمم ملے گا. اسی طریقے سے نیچے کا جو گڑھا ہے یہ ریلیٹو منیمم یا لوکل منیمم کرے گا، جبکہ یہاں پر جی ایکس میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسٹریٹ لائن ہے، اس میں نہ کوئی میکسیمم ویلیو نہ کوئی منیمم ویلیو، لہٰذا یہ اسٹیٹمنٹ بھی غلط ہو گئی. تو کینڈیڈیٹ اسٹیٹمنٹ